الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون صدق الله العظيم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين جو لوگ ایمان لائے ہماری آیات پر وہی مسلمان لوگ ہیں ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون داخل ہوں گے جنت میں اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوگی جو ان کی عزت کرے گی یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب اور ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے سونے اور چاندی کے رکابیاں پیالے وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین اور وہاں اس میں ان کی جی کے ہر خواہش کی چیزیں ہوگی اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک لذت ہوگی وانتم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ جنت جو ان کو ہم اس کے وارث بنا دیں گے اس سبب سے کہ جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں بھائیو بزرگوں اس سے پہلی والی مجلس میں چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی ان میں سے اہم بات یہ تھی کہ سب کا معبود ایک اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ ولی ہو یا کوئی بھی ہو ایک ہی اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور وہی سیدھا راستہ ہے اس دنیا میں بہت سارے لوگ اختلافات کیے اور کرتے رہیں گے لیکن حق اور صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے طے فرمایا ہے اور ایک اہم بات اس میں گزری تھی کہ تم دنیا میں جس طرح سے بھی اور جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو گے ویسے ہی آخرت میں بھی پاؤ گے اگر تمہارا ہم نشین تمہارا دوست اگر دنیا میں اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے تو یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے لیے اچھا ہے ان اچھے اور نیک دوستوں کے ساتھ تم کو وہاں رہنے سہنے کا بھی موقع ملے گا اس لیے اس دنیا میں اچھے اپنے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں وہ حدیث پاک کو میں نے سنایا کہ جب ایک نیک دوست اس دنیا سے چلا جاتا ہے انتقال ہوتا ہے موت اس کی ہوتی ہے اور وہاں
اس کے نیکی کی وجہ سے اگر اس کو جنت کے حالات پیش کیے جاتے ہیں اور وہ جنت میں ہوں گے تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے بار بار، اے اللہ میرا ایک دوست ابھی دنیا میں ہے، وہ آیا نہیں ہے، اس کو بھی ذرا ہدایت دے دیجیے گا، اس کا خیال رکھیے گا، اے اللہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ اس کی بھی موت ہو، اور وہ میرے پاس آئے، ہم دونوں دنیا میں ساتھی تھے، اس کی وجہ سے میں بہت اچھے اچھے کام کیے، وہ ہم کو دنیا میں اچھے کاموں کی بات بتائے تھے اور ان کی وجہ سے میں کیا تھا، میرا دل چاہتا ہے وہ بھی اسی طرح سے آئے یہاں پہ۔ یہ ایک اچھے دوست کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر ایک آدمی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، کیوں دوستی اور ایک ہم نشینی بہت بڑی نعمت ہے اور اچھی ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو مخلص دوست دنیا میں ملے، مخلص دوست، بے لوث بے غرض دنیاوی مفاد اس کے دل میں، صرف ایمانی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ایک مومن سے کوئی دوستی کرتا ہو اور اس کا بس یہی خیال ہو کہ یہ اور ہم دونوں اچھے زندگی اور آخرت میں بھی ہم دونوں رہے، یعنی الحب للہ والبغض للہ۔ ایسی دوستی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، لہذا اس طرح کی دوستی کرنے میں فائدہ ہے اور وہ جنت میں بھی وہی دوست وہاں کام آئیں گے۔ ہر ایک پیغمبر کا بھی ایک دوست ہوگا اس سے ہٹ کر کے، ہر ایک پیغمبر کا، یعنی پیغمبر ہے رسول ہے لیکن اللہ ایک اس کا بھی دوست بنائے گا، ان کا بھی ایک کوئی نہ کوئی ساتھی جنت میں ہوگا، کیونکہ دوستی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں بہت بڑی بڑی مصیبتیں اس کی وجہ سے ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی دل کی ایک بات، دل کے ایک راز، دل کے ایک دکھ اگر کوئی آدمی سناتا ہے تو کس سے؟ دوست سے سناتا ہے، اپنے ہم نشین سے سناتا ہے، اپنے رازدار سے سناتا ہے، ہر ایرے غیرے سے نہیں سناتا ہے۔ تو سوچئے ایک پیغمبر ہے، کیا ہے؟ ایک پیغمبر ہے اور ایک رسول ہے، لیکن ایک عام آدمی کی نیکیوں کی بنیاد پر وہ پیغمبر کا دوست بن سکتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بہترین دوست ہوں گے، تو ہر ایک پیغمبر کا بھی وہاں ایک دوست ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک پیغمبر کا، ہر ایک نبی کا ایک دوست ہوگا، میرا دوست ابو بکر اور عمر۔ ایسی دوستی کے ساتھ ساتھ رہیں اور ساتھ ساتھ آج بھی ہیں اور جنت میں بھی ساتھ ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے اللہ ہم کو حکم کرے گا آپ آئیے، اور میرے ساتھ میرے دونوں ساتھی ہوں گے، ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے۔ یہ دوستی ہے، یہ رفاقت، حسن اولئک رفیقا، جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب وہ سنے کہ ایک نبی کا دوست ہوگا وہاں پہ تو انہوں نے پوچھا اللہ میرا کون دوست ہوگا؟ ہے یہ دنیا میں ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے؟ اگر ہے تو بتائیے کہاں ہے، ذرا دیکھ لوں، ملاقات کر لوں، سمجھ لوں، یہیں سے ذرا سا ہم شناسائی ہو جائے، کون ہے میرا دوست؟ کوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں تمہاری بستی کے کنارے حصے میں کیا ہے، وہاں ہے تمہارا دوست، زندہ ہے، ملنا ہے؟ ہاں بالکل ملیں گے، آگے اگر ملاقات کی خواہش ہے تو چلے جائیے، ملاقات ہو جائے گی، وہ تمہارا دوست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت نکال کر کے اپنے دوست کو ڈھونڈے، کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ گوشت کی دکان میں بیٹھتا ہے، گوشت بیچا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کہا کہ یہ عجیب بات ہے، میں پیغمبر، میں رسول، میں کلیم اللہ، اور میرا دوست کون ہے؟ ایک تاجر، گوشت بیچنے والا۔ آج تو ہر ایک آدمی اپنے لیول کا ڈھونڈتا ہے، میرا دوست میرے ٹکر کا ہو، میرا رشتہ میرے ٹکر کا ہو، میرا فلاں فلاں میرے مقابل کا ہو، میں یہ ہوں تو وہ کیسے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے. چلے گئے، دکان پہ پہنچے تو وہ گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہے، دے رہا ہے. ان کو دیکھ کر کے بھی پوچھا آپ کو بھی گوشت چاہیے؟ اگر ہے تو انتظار کیجیے، پہلے ان لوگوں کو دے لوں پھر آپ کو دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کیسا آدمی، جانتے ہوئے بھی عزت احترام اکرام کچھ بھی نہیں. کہا کہ نہیں، میں گوشت لینے کے لیے نہیں آیا، تیرے سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور تیرے ساتھ ایک دن ایک رات مہمان بن کے میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا، تو پھر میرا یہ ٹائم ابھی یہ دینے لینے کا ہے، بیٹھ جائیے. جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو ساتھ میں گھر لے چلوں گا، وہاں آپ کی مہمان نوازی کروں گا. یہاں چائے پانی کچھ بھی نہیں. بیٹھ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھتے رہے کہ کیا کرتا ہے. وہ اپنا کام سے فارغ ہوا، وقت گزرا. کہا کہ اب چلیے دکان بند کرتا ہوں، چلیے آپ میرے مہمان، میں آپ کا میزبان، میرے گھر چلیے. لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ہے. گھر میں بھی بیٹھا دیا، بیٹھی یہاں پر. اور وہ بندہ اپنا کام میں لگا، گھر میں روٹی بنائے اس نے اور ساتھ ساتھ سالن بھی تیار کیا، کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ اللہ بھی جوڑا عجیب و غریب لگا دیتا ہے. اللہ کا انتخاب کسی خوبی کی بنیاد. ہم اور آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا. کبھی کبھی بعد میں اس کا جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سوچا تھا کیا، نکلا کیا. سوچا تھا ہیرا لیکن نکل گیا ایک کالا کالا پتھر. سوچا تھا کہ یہ بالکل ووٹ کا مشین ہے لیکن یہ نکلا بالکل بخیل نکلا. رشتے بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نوٹ کا مشین نہ آیا ہے لیکن 0 پوائنٹ میں چلے جاتے ہیں آدمی. اللہ کا انتخاب سب سے بہترین انتخاب ہوتا ہے. کھانا تیار، روٹی تیار، سالن تیار. حضرت موسیٰ دیکھتے رہے غور سے، اب بیچارہ لے کر کے آئے گا، بھوکا ہوں، کب سے بیٹھا ہوں. لیکن بجائے ان کے پاس لانے کے ایک کمرے میں وہ داخل ہوا اور وہاں داخل ہو کر کے پھر ایک وہ خاتون جو اس کی والدہ، اس کی ماں تھی جو بیمار کمزور بوڑھی تھی، چٹائی پر زمین پر لیٹی ہوئی تھی. یہ گیا، اٹھایا، منہ ہاتھ صاف کرایا، بیٹھایا اور روٹی کو گوشت میں نرم کر 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 کے گوشت کے ریزے کو الگ الگ کر کے جیسے ماں اپنے بچوں کو کھلایا کرتی اس طرح سے وہ کر کر کے کیا کیا، ماں کے منہ میں لقمہ دیتا جا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کیا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھ رہے کہ وہاں نوجوان ہے، اپنی ماں کو روٹی نرم کر کے گوشت کے ریزے کو نرم کر کے ماں کے منہ میں اس طرح کھلا رہے جیسے بچپن میں اس کو کھلا رہے. ماں کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں میرے اللہ، میں اپنے بیٹے کی اس ادا سے بہت خوش ہوں. اے اللہ، میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کی دوست بنا دینا، جنت میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنا دینا. یہ دعا دے رہی ہے، یہ کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھتے رہے. کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑے بنا ہے، قدموں دعاؤں میں ہے، ان کی خوشی میں جنت ہے، ان کی خوشی میں. اس لیے بیوی کا حق دو. جو مقام بیوی کا ہے اس میں کمی نہ کرو ماں کی وجہ سے، اور جو مقام ماں کا ہے بیوی کی وجہ سے ماں کے مقام کو کم نہ کرو. شریعت نے دونوں کا درجہ رکھا ہے. لیکن کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کو چھوڑ کر کے ماں کو بھی لگاتے ہیں، بیوی کو اس کے حقوق کو پامال کریں. کبھی کبھی لوگ بیوی کے حقوق کے پیچھے پڑ کر کے ماں کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں کو لے کر کے چلیے، اسی میں کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، ایک نوجوان کے لیے خیر ہے، ایک اولاد کے لیے خیر ہے. سب کا حقوق ہے، سب کا درجہ ہے، اسی درجے میں رکھیے. نہ ماں کا حق ماریے، نہ بیوی کا حق ماریے. جو جہاں جس کا ہے، جب ہے، جتنا ہے اس کو ادا کیجیے. تبھی ہے جنت، تبھی ہے جنت. کہہ رہی ہے اے اللہ، میں اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوں.
کل جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غور سے سنتے رہے، دیکھتے رہے، کہنے لگے کہ وہ نوجوان، تیری ماں کی دعا نے میرا تجھے دوست بنا دیا ہے۔ آج معاشرہ کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ آج گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ آج گھر کیوں بکھر رہے ہیں؟ رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ آج بد نصیب لوگ کیوں بن جا رہے ہیں؟ کوئی ماں پر ظلم، باپ پر ظلم، کوئی ساس سسر پر ظلم، کوئی بیوی پر ظلم، کو اس کے حق و حقوق کی پامالی، یہ سب ایک انسان کا کام نہیں، ایک دل رکھنے والے کا کام نہیں۔ اپنی زبان میں آگ لے کر کے مت چلیے، اپنے دل کو پتھر مت بنائیے، ورنہ بہت ہی نقصان اٹھائیں گے۔ جنت کی دوستی کس کی وجہ سے؟ ماں کی دعا۔ جو رب کریم ماں کی دعا سے ایک پیغمبر کا دوست بنا سکتا ہے، اے میرے جوانوں پیارو، ماں کی دعا سے تم کو اللہ دنیا میں عزت اور روزی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ خوش رکھیے، سب کو خوش رکھیے، سب کو خوش رکھیے، سب کے حق حقوق کو دیکھیے، سب کے حق حقوق کی ادائیگی کی فکر کیجیے، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، سمجھ گئے کہ یہ دوستی کسی تہجد کی وجہ سے اس کو نہیں ملی ہے، یہ دوستی کسی اور بڑی نیکی کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ ملی ہے تو کس میں؟ ماں کی دعا کے صدقے میں ملی ہے۔ نوجوان جب وہاں سے فارغ ہوا تب کھانا روٹی سالن لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا آؤ میرے مہمان، اب آپ کا حق ہے اور میں آپ کی اب مہمان نوازی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھائے پیے، الغرض جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ جنت میں ہر ایک پیغمبر کا بھی ایک دوست ہوگا، تو ہم لوگوں کے لیے بھی دوستی، اچھے لوگوں کو دوست بنائیے، نیک لوگوں کو بنائیے، بے غرض ہو کر کے دوستی کیجیے۔ اس وقت میرے بھائی بزرگوں، دنیا میں صرف ایک ہی طبقہ ہے، وہ اللہ والوں کا طبقہ ہے، جو بے غرض ہو کر کے اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ کہیں کوئی مفاد چھپا ہے، کوئی غرض چھپا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ صحیح حق اور دین کی باتیں، آخرت کی باتیں بتانا یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی کچھ کسی کو رہبری کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، تو زندگی بھر احسان مند آدمی ہوتا ہے۔ لیکن ایک عالم دین اگر صحیح راستہ، جنت کا راستہ بتا دیتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ قدر کیجیے، اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے، نیک لوگوں سے جو آخرت بنا دے وہ سب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کے دوست ہوں گے، الاخلاء، وہ نیک دوست کام آئیں گے وہاں پر۔ برے دوست کے بارے میں کہ اگر یہاں برائی کے ساتھ دوستی ہوئی ہے اور دونوں کا راستہ، دونوں دوستوں کا راستہ غلط، ایک مر گیا چلا گیا اور جہنم میں، تو وہاں جا کے کہے گا اللہ میں اس دوست کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ زندہ ہے اس کو بھی یہیں لائیے آپ، اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد میں بھی وہ اپنے اس گنہگار اور بد کردار دوست کے بارے میں یہی وہ بار بار پکارے گا، اللہ اس کی وجہ سے میں یہ کام کر گیا، اس کی وجہ سے جہنم میں آنا پڑا، اس کی وجہ سے یہ عذاب بھگتنا پڑ رہا، اے اللہ خیال رکھیے گا اس کو بھی یہی لائیے گا، اس کو نیکی کی توفیق مت دیجیے، اس نے مجھے گمراہ کیا تو وہ اس کو بھی یہی لائیے گا۔ یہ کس دوست کا کام ہے؟ اس دوست کا کام ہے جو برائیوں پر، بدکاریوں پر، گناہوں پر دوستی ہوتی ہے۔ اسی لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیجیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کوئی خوف، کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا کانوا مسلمین، یہ لوگ ایمان والے، ایسے لوگ، یہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے، اور یہی لوگ مسلمان، ان سے کل قیامت کے دن کہا جائے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تم اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے لو۔ پتہ چلا نیک شوہر اپنی بیوی کو بھی جنت لے جا سکتا ہے، اور ایک نیک بیوی اپنی جنت میں اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نیک دونوں بنیے، ایسا نہیں کہ ایک سے کام ہوگا، دونوں، اسے اللہ فرمائے دونوں کو ملو۔
وازواجکم تحبرون، تمہاری بیویاں وہاں تمہاری عزت کرے گی. کیا کرے گی؟ عزت و قدر کرے گی. وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ احترام کا معاملہ کرے گی، اور شوہر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ میں قدر اور عزت کا معاملہ کرے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ شوہر اگر خدا نہ خواستہ جنت اور بیوی بعد میں، تب شوہر کی سفارش قبول کی جائے گی، بیوی کی سفارشیں قبول کی جائے گی. اس لیے دنیا میں دونوں نیکی کا کام کیجیے، دونوں کیجیے. اللہ نے ایک خوبی بتایا وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، وہاں تمہاری بیویاں تمہاری عزت اور قدر کریں گی. یہ کیوں کہہ دیا؟ دنیا میں کبھی کبھی شوہروں کو بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی، جیسے عورتوں کو شوہروں سے تکلیف اٹھانی. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ظالم ہے، کبھی کبھی عورتیں بھی بہت تکلیف دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ بہت تکلیف دیتی. ایسے موقع پر مرد ایک صبر کرتا ہے. مرد اس وقت میں کسی نہ کسی طرح سے اس ظلم کو برداشت کر لیتا ہے. نہ قدری وہ کرتی ہے، نہ شکری وہ کرتی ہے، کسی طرح سے اس کی عزت نہیں کرتی ہے. یہ ڈر اور خوف کے پتہ نہیں کہیں یہ وہاں بھی آ کر کے میری نہ قدری کرے، مرد کہیں ڈر جائے. تو اللہ نے پہلے صاف کر دیا نہیں، یہاں اگر دنیا کی بیوی تمہارے ساتھ جنت میں لاؤں گا تو پھر کیسی ہوگی؟ وہ عزت قدر کرنے والی ہوگی. دنیا میں آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں قدر نہیں کرتی، لیکن ایک آدمی صبر اور شکر سے زندگی گزارتا رہتا ہے. اس لیے دو چیزیں ہیں، عورتوں میں ناشکری زیادہ ہوتی ہے اور مردوں میں ناقدری زیادہ ہوتی ہے. عورت جلدی سے ناشکری، کیا دیا جی، کیا کیا جی، کیا کھلایا جی، کیا پہنایا جی، ناشکری. مرد کے اندر میں ناقدری ہے، وہ کبھی بھی قدر کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اس لیے وہ بھٹکتا رہتا ہے ادھر ادھر، وہ تلاش میں رہتا ہے ادھر ادھر. اس لیے اپنی بیوی کی وہ قدر نہیں کرتا ہے. وہ پانی پوری ادھر ادھر کی چیزیں کھا پی کر کے آئے گا تو تعریف کرے گا، کیا اس کے ہاتھ کی پانی پوری، کیا اس کے ہاتھ کی کافی، کیا اس کے ہاتھ سے اتنی اچھی، وہ تو تعریف کرے گا، قدر کرے گا. لیکن بیوی 30 سال سے روٹی کھلا رہی، اس کی قدر نہیں کرے گا. تو مرد نہ قدرہ ہوتا ہے اور عورت نہ شکر ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی ناشکری پر برداشت کر لیتا ہے، ناقدری پر برداشت کر لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب ملے گا. کسی ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا آپ کو ولایت کیسے حاصل ہوئی؟ کیا تہجد سے، حج سے، قرآن کی تلاوت سے، کن کاموں سے آپ کو یہ ولایت اور بزرگی ملی؟ کیا جواب دیا؟ میری بزرگی کا ذریعہ، ولایت کا ذریعہ میری بیوی بنی. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ مجھے تکلیف دیتی، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اس صبر کا بدلہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ صبر کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج تکلیف پہنچاتی ہیں عورتوں میں بھی بہت ایک بڑی لمبی تعداد ہے. ہمارے اکابر و اسلاف کے حالات زندگی بھی ایسے. حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے سوالے میں لکھا، کبھی کبھی وہ رات میں بیان کر کے آتے تھے تو دروازہ نہیں کھولتے تھے، نہیں کھولتے تھے. حضرت دروازے ہی پر ٹیک لگا کے سو جاتے تھے، لیکن تکلیف نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ اگر آواز دی، اگر نہیں کھولتی تھی تو پھر کیا ہے حضرت دھکے نہیں. آج کے لوگ کیا ہیں، دھکے دے دیں گے، طلاق دے دیں گے، فلاں کریں گے. حضرت ٹیک لگا کر سو جاتے تھے، صبح وہ کھولتی تھی. گیا بیان کرنے، رات ادھر گزارا، جا صبر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے، جھگڑے نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا. اگر وہ جھگڑا تکرار کرتے تو گھریلو مسائل الجھ جاتے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے شکایت کی ہے، اے امیر المومنین ذرا میرے گھر کے جھگڑے کو ٹھیک کر دیجئے، میری بیوی جو ہے بہت زیادہ بد کلام ہے، یعنی سخت کلامی کرتی ہے، قدر نہیں کرتی ہے، فلاں 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 فلاں. کہا کہ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں برداشت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اس لیے میں برداشت کرتا ہوں، وہ میرا کپڑا دھوتی ہے. کیا کرتی ہے؟
میرے لیے کھانا وقت پر بنا کر کے دیتی ہے، میرے لیے وہ بہت کچھ کرتی ہے، میرے بچوں کی وہ تربیت کرتی ہے، گھر بار امانت کو وہ سنبھالتی ہے۔ اگر اتنا میرا کچھ کر دیتی ہے تو جو سخت بات اس کی برداشت نہیں کرے گی، اس لیے میں تو نہیں حل کر سکوں گا، کوئی اور کسی سے کرا لے۔ اس لیے ہم قدر کرتے ہیں اس کی۔ میرے بھائی بزرگوں، گھر کے جھگڑا گھر ہی میں حل کر لینا چاہیے، لیکن کل قیامت کے دن میں دنیا کی یہ نفاق نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نفاق نہیں ہوگا۔ یہاں تو ایسا چلتا ہے، کیا ہے؟ یہاں تو ہونا ہے۔ یہاں کبھی عورت قدر کرے گی تو کبھی شوہر ناقدری کرے گا، کبھی شوہر قدر کرے گا تو کبھی عورت ناقدری کرے گی۔ یہ دنیا ہے، یہاں خواہشات ہے، یہاں جذبات ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اسی میں دنیا کی زندگی گزار لینا چاہیے۔ دلی کا ایک بزرگ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ کبھی بھی ان کی اہلیہ، ان کی بیوی ان کی قدر نہیں مانتی نہیں تھی، سب کی بات مانتی تھی، اور یہ ایک فطرتاً بھی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا والدہ کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے امام تھے، لیکن کوئی مسئلہ درپیش اگر والدہ کو تو وہ کہتے تھی کہ مجھے فلاں کے پاس لے چلو، میں ان سے مسئلہ پوچھوں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ نہیں کہتے تھے دنیا ہم سے مسئلہ پوچھتی ہے اور آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے، جبکہ جن کا نام لیتی تھی ان کے والدہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا شاگرد ہوا کرتا تھا۔ اللہ سوچیے، کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی وہی حال ہم لوگوں کا بھی ہے، وہی حال ہے، مل رہے ہیں تو بس کیا ہے، یہ میرے مولوی صاحب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ گھوڑا یا اونٹ جو بھی سواری کا ہوتا تھا اس کا انتظام کرتے تھے، اپنی والدہ کو بیٹھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ والدہ کو بیٹھاتے تھے، پھر لے جاتے تھے پردے میں، پھر مسئلہ، وہ شاگرد کو مسئلہ اگر نہیں معلوم تو انہی سے پوچھتے تھے، کن سے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے، پھر وہ بتاتے تھے اور وہ پھر ان کی والدہ کو بتاتے تھے، اور جب والدہ مطمئن ہو جاتی تھی، ہاں بیٹا بالکل صحیح مسئلہ بتا دیا، حالانکہ یہ مسئلہ گھر میں بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی شان ماں سے ٹکراتے نہیں تھے۔ وہ جس کے پاس آپ جا رہے ہو میرا شاگرد ہے، میری عزت مٹا دیتے ہیں آپ، نہ، میری ماں کی اگر یہی خواہش ہے تو لے کر کے جاتے تھے اور لے کر کے واپس آتے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ زندگی، یہ دنیا ہے۔ کبھی کبھی گھر کے لوگ قدر نہ کریں گے تو ایسا نہیں ہونا کہ وہاں ڈنڈے چلا دو، وہاں جھگڑے کر لو، وہاں کچھ کر لو۔ دلی کے بزرگ کی بات وہ مانتی نہیں تھی اور کہا کرتی تھی آپ کیا بزرگ ہیں؟ بزرگ تو وہ ہیں، اللہ کا ولی تو وہ ہے، فلاں فلاں کی گنتی، فلاں فلاں کی گنتی۔ ایک دن وہ ذرا اوپر اڑنے لگے، کرامات ہیں اولیاء کے، یہاں سے وہاں ذرا سارے دلی کے لوگ باہر دیکھنے لگے کہ کون ہے، یہ بھی دیکھی کہ واقعتاً یہ بزرگ ہے۔ جب گھر شام کو پہنچے تو فوراً وہ بولی، بہت اپنے کو کہتے ولی بزرگ، دیکھا آج دلی میں جو اڑ رہے تھے اصل وہ بزرگ ہے۔ تو حضرت کہا کہ آج میری بیوی کو اللہ سمجھ دے دیا، اب تو میری بات مانا کرے گی۔ کہا کہ وہ جو اڑ رہا تھا نا اوپر وہ میں ہی تھا۔ اچھا آپ تھے، اسی لیے ذرا ٹیڑھا میڑھا اڑ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اپنے گھر کا سالن ٹھیک نہیں ہے، سڑک پر ناپاک ہاتھوں سے بنا کر کے کو کھلا دے، کیا لذت آئی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا دل گندا ہے، ہماری سوچ گندی ہے۔ کیا ہے؟ ہماری سوچ گندی ہے، ہماری تہذیب، ہمارا صحبتیں گندے ہیں، اسی لیے اس طرح کے حالات۔ لیکن جنت کے لیے مطمئن رہیے۔ کیا کیجیے؟ مطمئن رہیے۔ وہاں دنیا کی جنت میں دنیا کی بیوی جو ہوگی تو جنت میں تمام جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، جتنی حوریں ہوگی ان میں سب سے زیادہ اللہ حسن یہاں کی دنیا کی بیوی کو اللہ عطا فرمائے گا، اور اس کو ایسا حسن جمال عطا فرمائے گا یہ سب کی سرداری کرے گی۔ یہاں ایک کو نہیں برداشت کر، بس اسی وقت مدینے میں پوچھ لی ہے صحابہ نے بھی اور تمام مدینے کی عورتوں نے کہ
یہاں تو 1-2 برداشت کرنا مشکل یا رسول اللہ، وہاں اتنے 70 اور پھر یہ کتنے جھگڑے جھنجٹ نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. واہ میرے رب کی شان. انہوں نے کہا کہ دل کی جتنی بھی کیفیت ہے، جھگڑے، تکرار، حسد، بغض، ونزانا، غل، سب نکال کر کے پاک صاف کر کے تجھے ایک صاف ستھرا ماحول ہوگا. کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کچھ بھی نہیں. ہر ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنے والے لوگ ہوں گے. اور دنیا میں اس کا ایک نمونہ بھی اللہ نے دکھایا اور وہ صحابہ کو بنایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب دوسروں کی جان کی قدر کرتے تھے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. دوسروں کو اپنے سے زیادہ کھلانا چاہتے تھے تو کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا. یہی تو جنت کا معاملہ ہے. اس لیے وہاں جو بیویاں ہوں گی، جو شوہر ہوں گے، وہ بہت ہی نیک ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت و قدر. اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. تم سب جنت میں داخل ہوگے، کر دیے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی ہوگی جو عزت و قدر کرنے والی ہوگی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. وہاں تمہیں قسم قسم کے پیالے بھرے پڑے سب آئیں گے، پیش ہوں گے. اکواب، اور وہ پیالے کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کا. سونے اور چاندی کا. مرد بھی استعمال کریں گے، عورتیں بھی استعمال کرے گی. مرد کے لیے وہاں استعمال سونا کرنا جائز، دنیا میں جائز نہیں. لہذا وہاں کے جو برتن ہوں گے وہ سونے چاندی کے ہوں گے. وہ سب گھوم گھوم کر کے آئیں گے، ایسا جیسے ارد گرد وہ چکر لگ، ہم کو لے لو، ہم کو لے لو، ہم کو لے لو. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. اور وہاں تمہاری جی کی خواہش کے مطابق ساری چیزیں ہوگی. کیسا چاہو گے وہ سب ملے گا. یہ اللہ اپنی جنت کا نقشہ بتا رہا ہے. جیسے کسی ہوٹل میں اگر جائیں گے تو پہلے کیا ملتا ہے؟ وہاں مینو ملتا ہے نا، یہ ہے کیا آپ چاہتے ہیں کھائیے، کیا ہے وہ پسند کیجئے، کیا ہے کرنا یہ لیجیے. اسی طرح اللہ جنت کے مینو کہاں بتا دیا؟ یہاں بتا دیا. قرآن میں ڈھونڈو، یہاں آ کر کے تلاش کیجئے وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کا رہنا، وہاں کی ساری خواہشات. اللہ پر ماں تشتہی، ماں کے ذریعے سے سب کچھ بتا دیا. ایک لفظ لایا، ایک حرف لایا اللہ نے جس کے ساتھ سب اشارہ کر جو چاہو گے، جیسا چاہو گے وہ چاہنا وہاں کے مطابق ہوگا، دنیا کے مطابق نہیں. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور جو چیزیں تمہارے سامنے وہاں پیش ہوگی تیری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنے گی، یعنی تم خوش ہو جاؤ گے. رگ رگ میں، آنکھ آنکھ میں تیرے بشاشت کی کیفیت ہوگی. یعنی جو کہتے ہیں یار تم کو دیکھا تو آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی، آنکھ خوش ہو گیا دیکھ کر کے، آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی. اللہ فرمایا تَلَذُّ الْأَعْيُنُ. تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تمہاری آنکھیں بھر جائیں گی، تمہاری آنکھیں وہاں سے اور بہت ساری کیفیتوں سے بشاشت کی حال میں آ جائیں. من ذهب وانتم فيها خالدون. کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بنا دیے جاؤ گے. اس دنیا میں کوئی بھی وارث نہیں ہے، کسی کا مال اور ملکیت نہیں ہے، ایک وقتی ہے یا نہیں؟ کتنے چلے گئے، جگہ آپ بھی باقی ہے. نام بدل گیا، کیا ہو گیا؟ نام بدل گیا. گھر والا بنانے والا چلا گیا، قبر میں ہے لیکن اس کا گھر موجود ہے. مکان ہے، مکی چلا گیا. زمین ہے، زمیندار چلا گیا. یہی ہے وارث. اللہ نے فرمایا ہم تم کو دنیا میں دنیا کا وارث نہیں بنایا ہوں، بلکہ ایک وقتی امانت کے طور پر دنیا تم کو دیا ہوں. جب تک کہ تم ہو پھر تیرے وارث ہیں، تیرے باپ تیرے ہیں، تیرے باپ تیرے ہیں. تم کچھ نہ لے کر کے جا رہے ہو، نہ لے کر کے دنیا سے آؤ گے. خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ تم کو آنا پڑے گا. لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ فکس کر دے گا یہ تیری ہے، اب یہاں سے تم نکلو گے نہیں، نہ نکالے جاؤ گے. لوگ ڈریں گے دیکھ کر کے، یہ اتنی بڑی شاندار جنت، یہ نعمتیں، کہ ایسا تو نہیں ہم دنیا میں بھی بنائے تھے لیکن کیا ہوا، دنیا چھوڑ کر کے آنا پڑا. کہیں ایسا تو نہیں یہاں سے بھی ایک دن نکلنا پڑے گا. اللہ کی طرف سے اعلان پہلے ہم فیہا خالدون. داخل ہو گئے تو ہو گئے، اب نکال دوں گا نہیں، تم وارث.
تمہاری جنت تم یہاں کا حقدار ہو گیا. وَأَنْتُمْ فِيهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. وہاں تمہارے لیے بہت طرح طرح کے میوے ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، بہت ہوں گے، کبھی بھی کمی نہیں آئے گا، کسی طرح سے خرابی نہیں، جو چاہو کھاؤ خو. ان المجرمین، یہ تو جنتیوں کا تذکرہ ہوا، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا، اچھے دوستوں کا تذکرہ ہوا. لیکن گنہگار لوگوں کا، مجرمین کا بھی اللہ بتا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. مجرمین لوگ عذاب جہنم میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہوں گے. ہمیشہ جو ڈال دیا وہ الگ بات ہے، کلمے کی بنیاد پر وہ نکلیں گے بھی ایک زمانہ لگے گا، کیا ہے وہ زمانہ گزارنا پڑے گا یہ. لیکن جو جن کی موت کلمے پر نہیں، کفر پر ہوگی، کافر بن کر کے مرے، ان کے لیے تو جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ. ان کا ذکر یہاں ہے. لا یفتر عنہم فی مبلسون، ان سے ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا، اور وہ جب پڑ جائیں گے تو پھر وہ نا امید بھی ہو جائیں گے. اب کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، بس اب تو یہی مرنا چاہیے سب نے. مبلسون، نا امید. اللہ کہہ دے گا اب کبھی بھی تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے نا امید. وما ظلمناہم، اللہ فرمایا یہ میرے بندو، یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، تم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر کے یہ کام کر لیا ہے کہ تم اپنے اوپر جہنم مسلط کر لیا، اپنے لیے تم جہنم کو لازم کر لیا. دنیا کی زندگی میں تم اس کو پسند کر 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 کے اس کو قبول کر لیا. آج لوگ 90% جہنم کی تیاری میں ہیں، جنت کی تیاری میں نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی دعا سے جنت چلا جاؤں گا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چند عبادت سے جنت میں چلا جاؤں گا. آج لوگ، بہت سارے لوگ ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اس کی دعا سے ہم جنت میں اس کا دامن پکڑیں گے چلے جائیں گے. نہیں نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے جانا پڑے گا. ظلم مت کیجیے، جہنم مسلط اپنے اوپر نہ کیجیے، جہنم کو اپنے اوپر لاگو مت کر لیجیے. جنت کی فکر کیجیے، جنتی بننے کے اعمال کیجیے. جب جہنم میں بہت دن رہیں گے تو ایک مرتبہ جہنم کا جو نگراں ہوگا، داروغہ اس کو کہتے ہیں، اس کا نام مالک کیا ہوگا، اور جنت کا رضوان نام رہا نا، موبائل پہ لکھ لیجیے، لکھ لیجیے. جنت کا داروغہ کا نام رضوان، جہنم کا مالک. دن سامنا ہوگا تو وہ لوگ فریاد کریں گے، اے مالک، پکار کر کے کہیں گے ذرا اللہ سے کہہ دو کہ یہاں موت دے دے مجھے، کیا کرے تاکہ یہ عذاب نہیں دے سکے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، اب ہم سنانے کے قابل بھی نہیں ہے، ہمارے طرف التفات بھی نہیں ہے، ہمارے طرف اللہ کی اب کچھ بھی نہیں ہے، ڈال دیا ختم. تو ذرا جاتا آتا ہے تو اس سے ذرا سے بات چیت ہوتی ہے، ذرا ایک مرتبہ ہم لوگوں کی طرف سے سفارش کر دو کہ اگر جہنم سے نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ تو یہاں پھر موت دے دے تاکہ قصہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. لیکن جہنم میں موت نہیں، جنت میں بھی موت نہیں، دونوں جگہ پر موت نہیں. موت کو اللہ ختم فرما دے گا. قال انکم ماکثون، تو داروغہ یعنی مالک بھی چلتے چلتے کہیں گے میاں یہیں ٹھہرو، یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، یہاں موت نہیں ہے. موت ہوتی تب نہیں موت تھی، اللہ نے سسٹم ختم کر دیا. قال انکم ماکثون، ٹھہرو یہیں رہو، یہاں سے اب نکلنا نہیں. جیسے مجرم کو قید خانوں میں کبھی کوئی فریادی فریاد کرتا ہے تو جیلر یہی جواب دیتا ہے چپ چاپ خاموش سے پڑے رہو، یہاں زیادہ کچھ بولو نہیں. یہ دنیا کا ایک نظارہ، یہ قید خانہ ہے. قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرهم للحق قارئون. اب نبی کو تسلی اللہ دے رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو حق کے ساتھ جب بھیجا، لوگ انکار کر دیے، ٹھکرا دیے، پسند نہیں کیے. ام امرا فانہم مبرمون، ٹھیک ہے وہ اپنے کام کریں، ہم اپنا کام کریں. اللہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی جو ہے کرو، جو تمہیں
ٹھہرانا ہے ٹھہراؤ، ہم کو جو کرنا ہے کریں گے، یہاں اللہ کا نظام نہیں گردن پکڑنا پکڑوانا، یہاں چھوڑنا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع، شاید تم بھول گئے ہو، اللہ فرمائے شاید تم بھول گئے ہو، تیری تنہائی کی سرگوشی اللہ کو خبر نہیں، بھول گئے ہو کیا؟ شاید تم یہ سمجھ گئے ہو کہ میری تنہائی کا گناہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، شاید تم بھول گئے ہو کہ میں تنہا میں جو باتیں، جو گناہ، جو پروگرام، جو مشورے کرتے ہیں وہ اللہ کو خبر نہیں ہے، نہ ایسا نہیں، وَنَجْوَاهُمْ، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تیری سرگوشیوں کو جانتا ہوں، تیری تنہائی کے گناہوں کو جانتا ہوں، تیری رات کی سسکیوں کو بھی جانتا ہوں، بل وَبَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ارے بھول گئے ہو میرے 2 فرشتے تیرے پاس ہیں، کتنے؟ بھول گئے ہو۔ اللہ فرمایا بلا، شاید تو بھول گیا ہے، تجھے خبر نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ، تمہارے پاس ہمارے 2 کیا ہیں؟ رسول ہیں، پیغمبر نہیں، یہاں فرشتہ رسول سے مراد 2 فرشتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، صرف چند حالات میں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بیت الخلا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، جب وہ شوہر اور بیوی کی خصوصی ملاقات، رحمت کے فرشتے حیا کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن رہتے ہیں ان کے تعلقات۔ لیکن جب کوئی زنا کرتا ہے تو فرشتے بہت دور بھاگ جاتے ہیں، بہت دور بھاگتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ جب کوئی شراب پیتا ہے اور جب تک نشے میں ہوتا ہے، فرشتے بولے گا اچھا ہے، دور رہے گا فرشتہ تاکہ لکھے گا نہیں ہے، تو شراب پی لو، بڑے جگاڑ نہیں، اچھا ہے، تاکہ فرشتے نہیں رہیں گے تب ہم کھل کر کے گناہ کریں گے، فرشتے پھر کیا کریں گے؟ نہیں لکھیں گے۔ واقعہ ہے نا، جو ایک آدمی کیا رکھتا تھا؟ کتا رکھتا تھا، تو کیا رکھتا تھا؟ کتا رکھتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں مرتبہ کتے کے ساتھ چلا گیا، بڑے وقت کے مجدد اللہ کا ولی، پوچھا رہے کتا کیوں رکھتا ہے؟ کہا کہ اس میں بڑی حکمت اور راز ہے حضرت، اسی لیے رکھتا ہوں۔ کیا راز ہے؟ کہا کہ سنا جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، یاد ہے؟ تو یہ ہم جب تک کہ میرے پاس رہے گا تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا، تو ہم کو موت ہی نہیں آئے گی۔ کیا سوچ، آج یہ بیٹھے ہم لوگ، اس لیے میرے پاس میں کتا ہے، فرشتہ نہیں آئے گا، کتا جہاں وہاں فرشتہ نہیں، اسی لیے رکھتا ہوں۔ حضرت مسکرائے، کہا کہ کتا کے بھی موت آتی ہے، اس کی بھی روح نکالنے کا ایک فرشتہ، جو اس کی روح نکالے گا وہی تیری بھی روح نکال دے گا، جیسے کہتے ہیں نا جیسے روح ویسا فرشتہ، لہذا کتا بھی مرنا، کتا کو بھی مرنا ہے تو کتے کے ساتھی کو بھی مرنا ہے۔ کہا کہ آپ بات سمجھ میں آ گئی، اب نہیں رکھیں گے۔ تو کہیں یہ نہیں سوچ لیجیے کہ فرشتہ ان موقعوں پر کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے کہ میرے گناہ بھی نہیں لکھ سکتا ہے، لہذا گناہ کرو نہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، فرشتہ کا کام ہے۔ تو اللہ فرمایا تم اگر تنہائی میں ہو بھولو نہیں، میرے 2 فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ لدیہم یکتبون، لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے آہستہ بولو، شاید کہ دیوار کے پاس بھی کوئی کھڑا ہوگا، دیکھ لو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ ارے گناہ کرنے والا تو یہ سوچا نہیں کہ 2 فرشتے بھی دیکھ رہا ہے، 2 فرشتے بھی لکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک نظر آگے بھی دیکھو، آسمان کی طرف بھی دیکھ لیجئے، کہیں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ایمان کی کمزوری ہے کہ دیوار کا خیال ہم رکھتے کہ دیوار کو بھی کان ہے، دیوار کے پیچھے بھی شاید کوئی سن لے گا آہستہ بول، لیکن اللہ پر یقین نہیں کہ وہ اللہ سرگوشی اور تنہائی کی آہستہ بات کو بھی اور اس کے فرشتے لکھ رہے، یہ خبر نہیں ہے۔ اگر یہ خبر تو گناہ کرنے میں ڈرتا۔ تو اللہ فرمائے کل ان کان للرحمن ولد، اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، رحمان کا بیٹا ہے، فرشتے اور اس کی اولاد ہے۔ اے میرے محبوب کہیے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کی عبادت کرتے، کیا کرتے؟ سب تو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی عبادت کرو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے افسر کا بیٹا ہے تو لوگ خود بخود قدر کرتے ہیں، چاہے وہ نالائق ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نسبت ہے، کیا ہے؟
یہ مولوی صاحب کا بیٹا قدر، محتمیم صاحب کا بیٹا قدر، یہ پیر صاحب کا بیٹا، چاہے نالائق ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، یہ پیر صاحب کا بیٹا، یہ محتمیم صاحب کا بیٹا، یہ امام صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں، چاہے وہ کتنا بدبخت کیوں نہ ہو، ایک نسبت۔ تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کہیے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے محمد اس کی عبادت کرتا، لیکن محمد کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کا کر رہا ہے۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے اللہ کی ذات، وہ رب ہے زمین اور آسمان کا اور عرش کا، ہر عیب و عیوب سے اللہ پاک صاف ہے۔ فذرہم، چھوڑ دیجیے، آخری فیصلہ اللہ کا کیا کہا؟ چھوڑ دیجیے، یخوضوا ویلعبوا، ہلنے کودنے دیجیے، ہو کیا کرنا ہے کرے، کس چیز میں اس کو گھس کر کے کرنا کرنے دیجیے، وَيَلَبُونَ کھیلنے دیجیے، زندگی موج و مستی کرنے دیجیے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ، ایک دن میری اس کی ملاقات طے ہے۔ کیا ہے؟ طے ہے، ملاقات ہوگی، اس وقت میں سارے وعدے اس کے سامنے کھول دوں گا۔ کتنا جئیں گے، کتنی بدماشیاں کریں، کتنی عیاشیاں کریں گے، ایک نہ ایک دن موت سارے فیصلے کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بیزار مت ہوئیے، تکلیف مت اٹھائی، چھوڑ دیجیے، گھومنے دیجیے۔ قرآن کریم کے 14ویں جز کی دوسری آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیئے، ربما یود الذین کفروا، ایک دن یہ حسرت کریں گے کہ کاش کے مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کھانے دیجیے، فائدہ اٹھانے دیجیے، کر لینے دیجیے، کیا کیا کرتے ہیں، ایک دن اس کا حساب ہے، قبر ہے، فیصلہ ہو جائے گا، حشر ہے، رسوائی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے تسلی دیا نبی کو، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ آسمان اور زمین کا معبود ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ زبردست ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ تبارک الذی، بابرکت اللہ کی ذات، اسی کی بادشاہت زمین و آسمان میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وما بینہما، جو کچھ زمین آسمان کے ہیں سب اللہ کے پاس، سب کا علم ہے۔ قیامت کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ کے پاس کسی کی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ جس کو حق دے گا اور اللہ جس کو اجازت دے گا، جو اللہ کے حق ہونے کی گواہی دے گا اس کو اللہ اجازت دے گا۔ اگر لوگوں سے پوچھو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کہ یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کا مالک کون ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ کیا کہیں گے؟ نام الگ الگ لیں گے، نام الگ الگ لیں گے، کوئی گاڈ کہے گا، کوئی ایشور کہے گا، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی دیوی دیوتاؤں، کچھ شکلیں، نام الگ الگ، لیکن کون؟ اللہ۔ بنانے والا انسان نہیں، بنانے والا کوئی اور ہے، اور وہ کون؟ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ والے انسان، تم پوچھئے کس نے پیدا کیا، تم کو کہے گا کہ فلاں نے پیدا کیا، اوپر والے نے پیدا کیا، اوپر کی مہربانی ہے۔ ارے اوپر میں کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ خلقہم لیقولن اللہ فانا یؤفکون۔ جب تم اتنی بات سمجھتے ہو تو کہاں کہاں بہک رہے ہو، کبھی پتھر کے پاس، کبھی درگاہ میں، کبھی درخت میں، کبھی پیڑ میں، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو خدا مان رہا ہے۔ ارے ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ وقیل یا ربی ان ہؤلاء، نبی بھی بیزار ہوتے تھے کبھی سے، پیغمبر بھی کبھی بیزار ہوتے تھے، کہتے تھے اے اللہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھک ہار کر کے کہنے لگے یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نشاندہی ہوئی تو آپ نے بھی کہا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، قوم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا فاصفح عنہم، آپ درگزر کر دیجیے، جھگڑا مت کیجیے، وقل سلام، اور کہہ دیجیے سلامتی ہو تم پر، فسوف یعلمون، ایک دن تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک جملہ قل سلام، نہ ماننے والے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، ان کو کیا کہنے کا حکم دیا گیا؟
اس کو کہہ دو سلام. کیا ہے؟ کیا ایک غیر کو سلام کر سکتے ہیں؟ جبکہ اسلام میں السلام علیکم غیر کو نہیں کر سکتے ہیں، غیر کو نہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم الگ چیز ہے اور سلام ایک الگ چیز ہے. سلام عام باتوں، جامعہ سلامتی ہے تم کو ہم چلتے ہیں، کیا ہے؟ کوئی بھی، یعنی تم اپنے حال پر ہم اپنے حال پر، اس کا معنی ہے. یہ تو جملہ کسی سے بھی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو. جیسے دو آدمی آپس میں جھگڑا کرتا ہے تو بیچ میں کہہ کر کے نکلتا ہے بھائی سلامتی ہو تم پر، میں چلو، چلتا. مطلب یہ کہ تم مانو یا نہ مانو، تیرا معاملہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے ہے. میں اپنا کام قل سلام. آپ یہ بات اچھی بھلی بول کر کے کیا کیجئے؟ گزر جائیے، ان کی فکر نہیں کیجئے. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو سب مرنے کے بعد معلوم ہو جائیں گے. خلاصہ ان تمام آیات مبارکہ کا یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، دنیا ایک وقتی چیز ہے. کیا ہے؟ ہماری زندگی بھی ایک وقتی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے. جس طرح یہاں ہم رہنے سہنے کے لیے ہم کو گھر کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی مرنے کے بعد گھر کی ضرورت ہے، اور وہ جنت ہے. اس کے دونوں حال احوال اللہ نے بیان کیا. جنت اور جہنم، تم کس کو پسند کرو وہ کام کر کے آ جاؤ. دروازہ دونوں کا کھلا ہوا ہے. کیا ہے؟ دونوں کا کھلا ہے. جنت بھی کھلی ہے، جہنم بھی. آج آپ نے اپنے اعمال سے. دوسری بات، ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ نیک کو مجرم بنا دے گا اور مجرم کو نیک. سب کی الگ الگ حیثیتیں. تیسری بات، جو جنت چلا گیا ہمیشہ کے لیے اور جو جہنم چلا گیا کفر کی حالت میں ہمیشہ کے لیے، نہ یہ نکلیں گے نہ وہ نکلیں گے. بیچ میں ایک لوگ ہیں جو گناہوں کی وجہ سے ایمان والے جہنم میں جائیں گے، وہ سفارش سے نکالے جائیں گے. اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، اللہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. آہستہ بولو تب بھی، زور سے بولو تب بھی اس کے فرشتے ہمیشہ کندھے پر موجود ہے. اس لیے فکر کیجئے کہ ہے کوئی لکھنے والا. اور اہم بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے، وہ اکیلا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. نہ یہاں کچھ کر لیں گے کل بھگتنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ سورہ زخرف آج مکمل ہوئی ہے. آنے والی سورت سورہ دخان جو بڑی فضیلت والی سورت ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اللہ ہم سب کو